السلام علیکم، کیسی ہیں؟ میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ جس طرح پوری قوم ایک پریشانی سے وابستہ ہے، اسی طرح میڈیا کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، زبان بندی کا سامنا ہے اور کنٹرول کوریج کا سامنا ہے، اور سو کالڈ جمہوریت کے دعوے دار، اور انفارچونیٹلی یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اس ملک میں جمہوری حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ، اور ان کی باتیں سنیں اور ان کے ایکشن سنیں تو ہم خود شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنے کیے کے اوپر غور کر کے بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے پاکستانی عوام کی، تو ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا شکریہ، جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے پہلے دن آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ان کو سمپل میجورٹی دینی تھی، آج کے دن تک وہ گنتیاں کیے جا رہے ہیں، اور آپ کا جو اتنی بھاری تعداد میں جو آپ نے ووٹ ڈالا اپنے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور قیدی نمبر 804 کے لیے، کہ ان سے آج بھی وہ بن نہیں پا رہا کہ گنتی کرتے ہیں اور پھر ایک سیٹ کم کر دیتے ہیں، پھر بیلٹ پیپر چھپواتے ہیں، پھر اس پہ جھوٹے ٹھپے لگاتے ہیں اور پھر کاؤنٹنگ میں ایک سیٹ کم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جیت چکے ہیں، پاکستان جیت چکا ہے، باشعور عوام جیت چکی ہے، اور مقابلہ ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، عوام کے بیسک رائٹس کی بحالی کے لیے ہم اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ جن کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ اس ملک کی عوام ہے۔ اس ملک کی عوام نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، تو آگے بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر دن کوئی نہ کوئی بری خبر ضرور ہمارے لیے آتی ہے، تو انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، مشکلیں بہت ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مایوس نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے آپ کو ہمت خود دینی ہے اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کے اندر جو جمہوریت کو کمزور کیا گیا، تو وہ ایسے ہی اچانک ہی نہیں ہوئی، اس میں اس ملک کے وہ ادارے جنہوں نے جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا تھا، میری مراد ہے الیکشن کمیشن، ماشاءاللہ سے جمہوریت کو کاری ضرب لگانے میں ان کا اچھا خاصا ہاتھ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے آسکر وننگ پرفارمنس کی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی ابھی آپ جو ہمیں ہر پیشی کے اوپر کور کرتے ہیں، تو ذرا آپ اپنی عدالتوں کا حال دیکھ لیں کہ جہاں پہ کسی بھی شہری کو آنا ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے، وہاں پہ ہم ہر روز بے انصافی کا سامنا کرتے ہیں، اور اتنی بھاری تعداد میں کیسز، میں صرف اپنی اگزامپل دوں، ہم جو دو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ کو اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی ایکسٹرا قسم کی سپر نیچرل پاورز دی تھی کہ ایک دن جس کا نام 9 مئی ہے، 9 مئی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم کے اوپر میں فیصل آباد میں بھی موجود تھی، پنڈی کے 11 ڈیفرنٹ جو سائٹس تھے وہاں پہ میں موجود تھی، فیصل آباد میں بھی 4 مقامات پہ، اور لاہور میں کوئی 10-12 مقامات کے اوپر ایک ہی وقت میں موجود تھی، اسی طرح چیمہ صاحب بھی۔ تو یعنی کہ اگر 27 FIRs ہیں تو اس میں جو ہمارے اوپر ماشاءاللہ سے جو سیکشنز لگائی گئی ہیں وہ پڑھے تو آپ کو ہنسی آئے گی، اور جہاں ہم ہر روز پیشیاں بھگتنے کے لیے آتے ہیں، اس بات کا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کورٹ کے اندر موجود تھی اور رات 12 بجے تک ہم کورٹ میں موجود رہے، اس دن بھی انصاف مانگنے کے لیے بلکتے رہے، سسکتے رہے، بھوکے پیاسے، ہمیں انصاف نہیں ملا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کے ہونے کے باوجود جب میرا لیڈر نا امید نہیں ہے تو میں کیسے ہو جاؤں، جب میرے ملک کی عوام نا امید نہیں ہے تو میں کیسے ہو جاؤں؟ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم جیتے ہیں، اور ہم ان سے جو ہماری جیت انہوں نے ہار میں بدلنے کی ناکام کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو بتاتے رہیں گے کہ ہم اپنی جمہوری اقدار سے، اپنے صبر سے اور اپنے جو ایک مطمئن اسٹرگل ہے اس سے آپ کو شکست دیں گے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں
کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے، یہ جو چوروں کا ٹولہ ہمارے پہ مسلط کیا گیا. پہلے آپ نے سنا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، پھر ماشاءاللہ اربوں کے اثاثے. اسی طرح میرے بھائی